السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 479 پڑھیں گے، جو کتاب الزکوٰۃ سے شروع ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے مسائل۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ شہادت، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے نمو، یعنی پرورش پانا، زیادہ ہونا۔ اس کا ایک معنی پاکیزہ ہونا بھی ہے، اس لیے اس کو یعنی زکوٰۃ المال کہتے ہیں، کہ اس کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے اور صاحب مال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے مال بڑھ جاتا ہے، یعنی جس طرح کسی پودے کی پرورش ہوتی ہے، نمو پاتا ہے پودا، اس طرح مال اس سے بڑھتا ہے۔ اس کی فرضیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے اس کی فرضیت ہوئی، اور بعض محققین کا خیال ہے کہ زکوٰۃ مکہ میں ہی فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کے باقاعدہ احکامات یہ مدینہ آنے کے بعد 2 ہجری میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل کیے، اور اس کے پیمانے نازل کیے گئے کہ کتنے مال اور کس کس چیز پر کس طرح سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے۔ یعنی قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں تمام قسم کے صدقات پر صدقہ کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، زکوٰۃ پر بھی صدقہ کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرضی صدقہ ہے، اور اسی طرح جس طرح قسم کا کفارہ، یعنی کفارات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی صدقہ کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے اور ان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک کیجئے، اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا بھی کیجئے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک نظام مقرر کیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ لوگ مختلف قبائل میں جاتے اور ان کے جانوروں کا اور ان کے اموال کا اور ان کے باغات کا حساب کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آتے، اور پھر اس کو بیت المال میں جمع کیا جاتا۔ پھر علاقے کے غریب لوگوں کو جو ضرورت مند ہوتے تھے، ان میں ان کی ضرورت کے مطابق اس مال کو تقسیم کیا جاتا، اور بعض جو دیگر اموال ہوتے تھے ان کو مختلف قسم کے جو ان کے مصارف تھے ان میں استعمال کیا جاتا تھا، اور جہاد کی تیاری وغیرہ کے لیے بھی اس مال میں سے مدد لی جاتی تھی۔ تو اس حدیث میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی الیمن، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف حکمران بنا کر بھیجا۔ فذکر الحدیث، انہوں نے لمبی حدیث کا ذکر کیا۔ وفیہ، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان کے غنی لوگوں سے، مالدار لوگوں سے حاصل کی جائے گی اور ان کے فقراء اور محتاج لوگوں میں خرچ کی جائے گی۔ اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا حکمران بنا کر جب بھیجا تو ان کو کہا کہ اہل یمن کو پہلے دین کی دعوت دینا، پھر جب وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز فرض کی ہے۔ جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ یہ تقریباً مختلف اقوال کے مطابق 10 ہجری کا یہ حکم ہے، جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل بنا کر اہل یمن کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ 9 ہجری تھی، بعض نے 8 ہجری کہا ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں ان کو یہ وہاں کی خلافت دی گئی، اور اس میں جو خاص بات ہے ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ مالدار لوگوں سے زکوٰۃ کو وصول کرو اور انہی کے فقراء پر لوٹا دو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہوگی سب سے بہتر یہ ہے کہ اسی علاقے کے فقراء پر تقسیم کی جائے، اور اگر ان سے بچ جائے یا کسی دوسرے علاقے کے کسی زیادہ ضرورت مند کو دیکھا جائے تو پھر اس کو دی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس خاندان کی زکوٰۃ ہو یا جس محلے کی زکوٰۃ ہو یا جس شہر کی زکوٰۃ ہو اسی کے غریب لوگوں کے اوپر استعمال کر دی جائے۔ اور جس طرح ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ ہم ہر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو 500 1000 2000 ہم آنے والوں کو دیتے ہیں، یعنی ان ضرورت مندوں کو ہم نے مستقل طور پر فقیر بنا رکھا ہے کہ وہ ہر سال بیچارے مانگنے کے لیے آتے ہیں اور پھر وہ زکوٰۃ مانگ کے لے جاتے ہیں، ان کے سالانہ اخراجات وغیرہ پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو شریعت کا طریقہ تھا نا وہ یہی تھا کہ زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کیا جاتا، پھر اگر کوئی یتیم ہے یا مسکین ہے اس کا کوئی مستقل ایسا روزگار بنا دیا جاتا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ آج بھی اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ مثلاً ہم چند لوگ مل کر، دوست بھی مل سکتے ہیں، بھائی بھی مل سکتے ہیں، مختلف لوگ آپس میں مل کر زکوٰۃ اکٹھی کریں اور کسی ایسے غریب شخص کو کوئی روزگار ڈال دیں، مثلاً کسی کو ریڑھی لگوا دیں یا کسی کو مال ڈال دیں، یا اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کا کوئی ایسا ذریعہ، مثلاً اس کو کوئی رکشہ لے دیں، گاڑی لے دیں اور کوئی اس قسم کا اس کا ذریعہ بنا دیں کہ جس کی وجہ سے وہ خود روزگار کمانے کے قابل ہو جائے اور پیروں پر اس طرح سے کھڑا ہو جائے کہ وہ فقیر نہ بنے، ہر سال مانگنے کا عادی نہ ہو جائے، بلکہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنی رقم دے کر اس کو کوئی ایسی چیز خرید دی جائے جس کی وجہ سے وہ آگے خود اگلے سالوں میں زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ایسے ہی چلتا ہے، خدا نخواستہ کسی کا کوئی سرپرست فوت ہو جائے تو جب تک بچے پل کر جوان نہیں ہوتے تب تک پورے خاندان کی زکوٰۃ انہی کے لیے وقف ہو جاتی ہے، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ شاید ان بچوں کو زکوٰۃ کھا کھا کے پھر مانگنے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے کہ وہ پیروں پر کھڑا ہونا ہی نہیں چاہتے۔ تو حتی الامکان زکوٰۃ کے پیسے کو احسن طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے یہ ایک نعمت ہے، اور جو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے یا اپنی روٹی اور اپنے کپڑے کو اچھا کرنے کے لیے زکوٰۃ لیتے ہیں یہ ان کے لیے حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تکثر کے لیے، کثرت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، لیتے ہیں، ان کے لیے یہ حرام ہے۔ یہ ان لوگوں کو کھانی چاہیے جن کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی یا ان کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جو کسی بھی طرح سے، مثلاً کوئی قرض اس طرح کا ان کے اوپر چڑھ گیا ہے یا کوئی بیماری اس قسم کی آ گئی ہے یا کوئی آفت اس قسم کی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اس مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے اور ان کو بھی تلقین کی جائے کہ اس مال سے بچو۔ اس کی مثال تیزاب کی طرح ہی ہم اپنی زبان میں دے سکتے ہیں کہ جہاں میل کچیل ہوگی وہاں تیزاب لگے گا تو وہ برتن یا وہ جگہ صاف ہو جائے گی۔ اگر تیزاب کی کثرت ہو جائے گی تو وہ چیز ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی، اس کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ جب بغیر کسی حق کے کسی جگہ پر جاتی ہے تو ان کو تباہ کر دیتی ہے، اور اگر حقدار کے پاس جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذریعے دوسرے بندوں کے اوپر انعام کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مانگ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور اپنے یعنی ضروریات سے بڑھ کر
جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ خواہش پوری ہونی چاہیے، چاہے ہمیں پورے شہر سے زکوٰۃ مانگنی پڑ جائے۔ بچوں کے جہیز کے لیے زکوٰۃ مانگی جاتی ہے، حتیٰ کہ غیر اسلامی ملکوں کی طرف ویزے کے لیے بھی زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے۔ یہ سب ذرائع ناجائز ہیں، اور ایسے جگہوں پر جب زکوٰۃ جاتی ہے تو اصل کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینے والوں کو بھی توفیق دے کہ وہ حقداروں کو پہچانیں، کیونکہ جہاں اس کا دینا فرض ہے، انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، وہاں دینے والے کے اوپر یہ بھی فرضیت عائد ہوتی ہے کہ وہ حقداروں کو تلاش کرے اور تلاش کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچائے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب لہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے لکھا، یعنی خط لکھا، ھذہ فریضۃ الصدقہ، کہ یہ واجب زکوٰۃ ہے، صدقہ یعنی فرضی صدقہ ہے، التی فرضھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور یہ وہ فرضی صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یعنی عربی زبان میں زکوٰۃ پر بھی صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہ خط لکھا تھا جب ان کو بحرین میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے عامل بنا کے بھیجا تھا، کیونکہ پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ شرعی طور پر زکوٰۃ کا یہی اصول ہے اور یہی سب سے بہتر ہے کہ حکومت اپنے عامل بھیجے جو ہر کارخانے میں، باغ میں، جانوروں کے باڑے میں جا کر، ہر خاندان کے پاس جا کر ان کے مال و اسباب کا حساب کرے اور ان سے زکوٰۃ وصول کرے، اور پھر اس کو بیت المال میں جمع کرنے کے بعد ضرورت مند اور مستحقین تک اس کو پہنچایا جائے۔ تو اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب یہ عامل بنے تو انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا خط وصول کیا، اور اس میں یہ اونٹوں کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ ہے۔ بہائم ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کو ہم اپنی زبان میں پالتو جانور کہتے ہیں، یعنی اونٹ نر مادہ، بیل نر مادہ، اور بکرا اور چھترا نر مادہ، یہ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں جو ہمارے لیے کھانے حلال ہیں۔ تو ایک تو ان کو اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے، دودھ وغیرہ پینے کے لیے، گھر کے استعمال کے لیے، کھیت کو درست کرنے کے لیے، یا جس طرح دیہاتوں میں لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے بیلوں کے ذریعے، تو یہ بیل تھوڑے ہوں یا زیادہ یہ مشینری کے حکم میں ہی آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پھر وہ بیل جو خرید و فروخت کے لیے یعنی تجارت کے طور پر بیل، اونٹ، گائے اور یہ بکرا اور چھترا یہ جو پالے جاتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور ان کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم وہ ہے جن کو ہم خود چارہ خرید کے ڈالتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں، جس طرح شہروں میں جانوروں کو، یا آج کل شاید دیہاتوں میں بھی پانی قیمت کا ہی ہے، چارہ بھی قیمت کا ہی ہوتا ہے، تو ان جانوروں کی زکوٰۃ اور ہے، یعنی ان پر اس طریقے سے زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ عام مال کے حساب سے ہے۔ مثلاً کسی کے پاس 1 لاکھ کا مال ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ دے گا، اگلے سال اس کے جانور بڑھ گئے، وہ 2 لاکھ کے ہو گئے، 10 لاکھ کے ہو گئے، تو پیسوں کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، کم ہو جائیں زیادہ ہو جائیں تو ان کا نصاب الگ ہوگا، یعنی وہ پیسے کے حساب سے، عام کاروبار تجارت کے حساب سے ان کی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن وہ جانور جو قدرتی چارہ کھاتے ہیں، جنگلات سے یا ایسی جگہوں سے ان کو چرایا جاتا ہے اور چشموں کے پانی سے وہ پلتے ہیں، یہ چرواہے جس طرح لے کر پھرتے ہیں ریوڑ، تو ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ وہ ہے جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ پہلے اونٹوں کی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر آگے بیل اور بکری کا۔ فرمایا فی کل 24 من الابل فما دونها الغنم، کہ جب اونٹ 24 یا اس سے کم تعداد کے ہوں تو اس میں بکریوں کی صورت میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ فی کل 5 شاۃ،
ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری، یعنی اگر یہ تجارتی اونٹ 4 ہیں تو پھر ان پر اپنی مرضی ہے مالک دے یا نہ دے، 5 ہیں تو پھر زکوٰۃ شروع ہوگی اور وہ 1 بکری ہوگی، یعنی 5 اونٹوں پر 1 بکری، 10 پر 2، 15 پہ 3، 20 اونٹ ہیں تو 4 بکریاں، 24 تک، یعنی 21، 22، 23، 24 تک۔ اگر 25 اونٹ ہو جائیں تو پھر ان کی زکوٰۃ بکری کی شکل میں نہیں ہوگی، بدل جائے گی۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35 کہ جب اونٹ 25 سے بڑھ کر 35 تک ہو جائیں تو اس تعداد پر 1 سالہ اونٹنی دی جائے گی، اگر میسر نہ ہو تو پھر 2 سالہ نر بچہ دیا جائے گا، یعنی اونٹنی ہوگی، مادہ ہوگی تو 1 سال کی، اگر وہ میسر نہیں ہے، نر ہے تو پھر وہ 2 سال کا ہوگا۔ اور اگر وہ بکریاں اونٹ جو ہیں وہ پہنچ جائیں فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35 25 سے 35 تک پہنچ جائیں تو ان میں ایک بنت مخاض ہوگی، اگر وہ موجود نہ ہو تو فَابْنُ لُبُونٍ ذَكَرٍ پھر ایک نر اونٹ دیا جائے گا۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 36 جب اونٹوں کی تعداد 46 سے بڑھ کر إِلَى 45 45 تک ہو جائے گی، یعنی 36 سے بڑھ کر 45 45 تک ہو جائے تو پھر ان میں 2 سالہ اونٹنی دی جائے گی۔ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ اس میں 2 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں نکالی جائے گی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46 إِلَى 60 جب یہ 46 سے بڑھ کر 60 تک ان کی تعداد پہنچ جائے تو پھر ان میں فَفِيهَا حِقَّةٌ اس میں 3 سالہ جوان اونٹ دیا جائے گا، تروقۃ الجمل یعنی وہ اتنا جوان ہو کہ وہ جفتی ہونے کے قابل ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 جب اونٹوں کی تعداد 61 سے بڑھ کر إِلَى 75 75 تک ہو جائے گی، فَفِيهَا جَزْعَةٌ تو پھر ان میں ایک 4 سالہ اونٹ دیا جائے گا۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 76 جب اونٹوں کی تعداد 76 سے بڑھ کر إِلَى 90 90 تک ہو جائے گی تو فَفِيهَا بِنْتَ لُبُونٍ تو ان میں 2 سال کی 2 اونٹنیاں زکوٰۃ کے طور پر دی جائیں گی۔ اور جب ان کی تعداد ہو جائے 91 إِلَى 20 یعنی 91 سے لے کر 120 تک ہو جائے تو پھر ان کی تعداد ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ پھر بدل جائے گی، کہ فرمایا کہ فَفِيهَا حِقَّتَانِ تُرُوقَةَ الْجَمَلِ کہ اس میں یعنی 91 سے بڑھ کر 120 تک جب ہو گیا تو پھر 3 سال کی 2 جوان اونٹنیاں دی جائیں گی جو جفتی ہونے کے قابل ہوں، یعنی جوان ہوں کہ وہ ماں بن سکتی ہوں۔ فَإِذَا زَادَتْ جب اونٹوں کی تعداد 120 سے زیادہ ہو جائے گی، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 تو پھر ان کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ فَفِي كُلِّ 40 بِنْتُ لُبُونٍ یعنی پھر اونٹوں کو 40 پر تقسیم کیا جائے گا، کہ یعنی ہر 40 اونٹوں میں اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اگر ان کی تقسیم 50 سے ہو سکے وَفِي كُلِّ 50 حِقَّةٌ یعنی 40 سے ہو جائے گی تو اس میں 4 سالہ اونٹ ہوگا، اور اگر اس کی تقسیم جو ہے وہ 50 کے ساتھ ہوگی تو پھر اس میں ایک حقہ دیا جائے گا جو 4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں لگا ہوا ہوگا۔ یعنی اس کا حساب یوں دیکھا جائے گا کہ فرض کریں کہ کسی کے اونٹ 160 ہیں تو وہ 5 سے تقسیم نہیں ہو سکتے، وہ 4 سے تقسیم ہوں گے، تو ان کے 4 گروہ بنا کر چاروں میں سے ایک بنت لبون دی جائے گی۔ اور اگر کسی کے اونٹ 200 ہیں تو پھر 200 کو ہم 4 سے تقسیم کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، اس کو ہم 50 سے تقسیم کریں گے، 5 سے، تو اس کے یعنی 4 گروپ بن جائیں گے، تو 4 حقے یعنی ایسے اونٹ جو 4 سال مکمل کر چکے ہوں وہ دیے جائیں گے۔ تو وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِلَّا 4 اور جس کے پاس صرف 4 ہی اونٹ ہوں
فلیس فیہا صدقۃ، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان یشاء ربھا، مگر یہ کہ اونٹوں کا مالک چاہے۔ یعنی یہ بات پہلے ہی ہو چکی ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 سے شروع ہوتی ہے، 4 پر اگر مالک چاہتا ہے تو دے دے، اگر وہ نہیں چاہتا تو نہ بھی دے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 5 اونٹ اگر اس کے ہو جائیں گے تو ان کے اوپر اس کو لازمی ایک بکری دینی پڑے گی۔ تو یہ اونٹوں کی زکوٰۃ۔ فی صدقۃ الغنم فی صائمتھا، اور بکریوں کا صدقہ، بکریوں کی زکوٰۃ، فی صائمتھا، وہ بکریاں جو جنگلوں سے چرنے والی ہیں، یعنی قدرتی گھاس چر کے اور قدرتی پانی پی کر پلنے والی ہیں۔ یہ شرط ہے، کیونکہ جب ہم خرید کر ان کو پٹھے ڈالیں گے اور گھاس وغیرہ ڈالیں گے تو پھر ان کی زکوٰۃ اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ فرمایا اذا کانت 40 الی 20 و 100 شاۃ، جب بکریاں 40 سے لے کر 120 تک ہو جائیں، شاۃن، تو ان میں ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر 39 ہیں، 38 ہیں، 35 ہیں، تو ان میں مالک کی مرضی ہے، اگر دینا چاہتا ہے خوشی سے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرے گا، ویسے اس پہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جب 40 ہو جائیں یا 40 سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو اس کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ یعنی 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 120، یا 120 سے مثلا 118 ہیں، 112 ہیں، 108 ہیں، 105 ہیں، یا 98، 95، جتنی بھی، یعنی 40 سے لے کر 120 کے اندر جتنی بھی بکریاں ہیں ان کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ دی جائے گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100 إِلَىٰ 200، پس جب بکریاں 120 سے زیادہ ہو کر 200 تک ہو جائیں، فَفِيهَا شَاةً، تو اس میں 2 بکریاں بطور زکوٰۃ سال کے بعد نکالی جائیں گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200، پس جب 200 سے زیادہ ہو جائیں، إِلَىٰ 300، 300 تک، فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ، تو پھر اس میں 3 بکریاں دی جائیں گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300 فَفِي كُلِّ 100 شَاةٌ، جب وہ 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 100 کے پیچھے ایک بکری دی جائے گی۔ یعنی فرض کریں کہ اگر کسی کے پاس 320، 30، 40، 50 بکریاں ہیں تو وہ 3 ہی دے گا، جب 400 پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ 4 بکریاں دے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس 210، 20، 30، 40 ہیں تو اس کی 2 ہی بکریاں ہوں گی۔ 300 سے اوپر ہیں، 30، 40، 50، 60، 70، 80، تو وہ 3 ہی بکریاں دے گا۔ لیکن جب جو 100 شروع ہوا ہے، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ ایک بکری مزید بڑھ جائے گی، یعنی 200 پر 2، 300 پر 3، 400 پر 4، 1000 پر 10، اس طرح۔ آگے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ 40 شَاةً، جب آدمی کی قدرتی گھاس چرنے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہوں تو شاطن واحدتن، یعنی ایک بھی بکری اگر کم ہو، یہ پہلا شاطن جو نا یہ 40 کے ساتھ ہے، ناقصتن ان 40 شاطن شاطن، جب اس کی بکریاں 40 بکریوں سے ایک بھی بکری کم ہو جائے، فلیس فیہا صدقۃ، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان یشاء ربھا، مگر یہ کہ بکریوں کا مالک چاہے۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع، اور نہ جمع کیا جائے متفرق کو، ولا یفرق، اور نہ متفرق کیا جائے، بین مجتمع، جمع کو، خشیۃ الصدقہ، صدقے کے ڈر سے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی 60 بکریاں ہیں، دوسرے کی بھی 60 ہیں، اب 60 بکریوں پر بھی ایک بکری زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ کے وقت میں دونوں مل جائیں اور کہیں کہ ہماری 120 ہو گئیں، اب ہم ایک ہی بکری دیں گے، تو دونوں کو آدھی آدھی بکری کی بچت ہو گئی، تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرض کریں کہ 150 بکریاں ہیں 2 آدمیوں کی، یا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جس طرح 80 بکریاں ہیں 2 آدمیوں کی، تو وہ صدقے کے وقت میں آ کر وہ متفرق ہو جائیں، کہ یعنی اپنی مقدار کو، اپنی تعداد کو وہ کم کر لیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جس طرح یعنی اس سے کم بکریاں ہوں، فرض کر لیں کہ 60 ہیں تو 60 کے اوپر ایک بکری ہے،
تو جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، وہ کہے 30 میری ہے، وہ کہے 30 میری ہے، اب نہ اس پہ زکوٰۃ ہے نہ اس پہ زکوٰۃ ہے، دونوں چھوٹ گئے، تو اس کو ہیلہ سازی کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ملکیت بدل لینا۔ یہ بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ مثلاً یہ بھی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، اور یہ 1 سال اسلامی ہوگا، انگریزی نہیں، کیونکہ انگریزی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے، تو اس طرح تو چند سالوں میں کافی سارا وقت درمیان میں وہ کھپت ہو جائے گا، زکوٰۃ کم ہو جائے گی، تو یہ قیامت والے دن عذاب کا سبب بنے گی۔ تو 1 سال گزرنے کے وقت بعض لوگ ملکیت بدل لیتے ہیں کہ اب یہ زیور میرا ہے، تو سال گزرنے کے بعد بیٹے کو دے دیا، اگلے سال بیٹے نے اپنے بھائی کو پکڑا دیا، اگلے سال پھر ماں نے لے لیا، 1 سال باپ نے لے لیا، یوں گھماتے رہتے ہیں، چیز ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے اور زبانی طور پر ملکیت بدلتے رہتے ہیں، تو اس کو ہیلہ سازی کہتے ہیں۔ یہ کسی بیوقوف کو تو مغالطے میں ڈال سکتی ہے یہ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کو مغالطے میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ متفرق کو جمع نہ کیا جائے اور جمع کو متفرق نہ کیا جائے، خشیت الصدقہ، صدقہ کے ڈر سے۔ وما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بینہما بالسویہ، اور جو 2 خلیطین، 2 مل جل کر کاروبار کرنے والے ہیں، پس بے شک وہ دونوں لوٹیں گے آپس میں بالسویۃ، برابری کے ساتھ، یعنی فرض کریں کہ اگر دونوں کی برابر برابر بکریاں ہیں، کہ اب 60 اس کی ہیں 60 اس کی ہیں، تو ایک بکری زکوٰۃ دی تو آدھی قیمت اس کے پلے سے گئی، آدھی اس کے پلے سے گئی، اور فرض کریں کہ اگر ایک کی ہیں 100 اور ایک کی 20 ہیں، تو اب 20 والے کی تو زکوٰۃ نہیں ہے تو دوسرے کی ہے، لیکن یہاں جب اکٹھے وہ مل کر کاروبار کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کی نسبت نکالیں گے کہ اب فرض کریں کہ ایک کی 20 ہیں، ایک کی 100 ہیں اکٹھی، تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ گئی، تو اس بکری کی قیمت جتنی بھی ہے تو اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور 5 حصے 100 والا ادا کرے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ 20 والا ادا کرے گا، یا اسی لحاظ سے بعض اوقات مال کم اور زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس میں نسبت کا حساب کر دیا جاتا ہے، تو جتنا جتنا کسی کا مال ہوگا اتنی اتنی ہی وہ زکوٰۃ اس کی جیب سے نکلے گی۔ ولا یخرج فی الصدقۃ حریمۃ، اور نہ نکالا جائے صدقہ میں بوڑھا جانور، یعنی ایسی بوڑھی بکری جو نہ بچے دینے کے قابل ہے، اور اگر بکرا ہے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، ایسی چیز ناقص چیز زکوٰۃ میں نہ دی جائے۔ ولا ذات عوارن، یہ عوار اگر ہم اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، عوار تو اس کا معنی ہوگا کانا پن، اگر زبر سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا عیب دار، یعنی ایسا جانور جو عیب دار ہے، مثلا اس میں کوئی بیماری ایسی ہے کہ وہ کھانے یا بیچنے یا نسل کے قابل نہیں ہے، تو ایسا ناقص جانور زکوٰۃ میں نہ دیا جائے۔ ولا تیسن، اور نہ بکرا، بکرا بھی نہیں، بکری دی جائے گی کیونکہ بکری سے آگے نسل بڑھتی ہے۔ الا ان یشاء المصدق، مگر یہ کہ صدقہ اکٹھا کرنے والا چاہے، یعنی اگر جو صدقہ اکٹھا کر رہا ہے اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے ریوڑ میں یا میں نے پہلے جتنی بھی زکوٰۃ اکٹھی کی ہے اس میں ساری بکریاں ہی آ گئی ہیں، تو بکرے کی ضرورت ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بکرا لے سکتا ہے، اس کو دے دیا جائے وہ اور وہ لے لے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ بکری دی جائے جو بوڑھی بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، عیب دار بھی نہ ہو، یعنی بانجھ وغیرہ یا اس میں کوئی اس قسم کا عیب نہ ہو، تو یہ ان بکریوں کی زکوٰۃ ہے جو قدرتی چارہ کھا کر پلتی ہیں۔ جب ہم اپنے گھر میں بازاری چارہ ڈال کر اس کو پالیں گے تو پھر ان کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ وفی الرقۃ، اور چاندی کی زکوٰۃ، فی مئتی درہم ربع العشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نصاب یہ ہے کہ 200 درہموں میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 200 درہم یہ تقریباً 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، تو اس میں سے 40، یعنی اس کو 40 کے ساتھ تقسیم کر لیں، جتنی قیمت 52.5 تولے چاندی کی بنے گی اس کو 40 سے تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی، وہ رقم زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُنْ إِلَّا 90 و100، اگر اس کی چاندی 190 تولے ہے، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو اس میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اگر 200 درہم سے کچھ کم ہے، 52.5 تولے نہیں ہے بلکہ 47 تولے 48 تولے ہے یا 49 50 تولے ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
الا ان یشاء ربها، مگر یہ کہ اس کا مالک چاہے، یعنی مالک اگر دینا چاہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کا نصاب پورا نہیں ہے۔ ومن بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزع، اور جس شخص کی زکوٰۃ میں جزع نکلتا ہو، یعنی پھر دوبارہ اونٹوں کی زکوٰۃ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس کے پاس 4 سالہ اونٹ کی زکوٰۃ، 4 سالہ اونٹ دینا اس پر واجب ہے، ولیس عندہ جزعۃ، اور اس کے پاس 4 سالہ اونٹ نہیں ہے، وعندہ حکۃ، بلکہ اس کے پاس 3 سالہ اونٹ ہے، فإنہا تقبل منہ الحکہ، تو اس سے 3 سالہ اونٹ ہی قبول کر لیا جائے گا، ویجعل معہا شاتین، اور وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی دے دے، ان استیسرتا لہ، اگر اس کو میسر ہیں، او 20 درہمن، یا 20 درہم دے دے، یعنی اگر 4 سالہ اونٹ نہیں ہے 3 سالہ ہے تو 2 بکریاں دے دے، اگر بکریاں بھی نہیں ہیں تو 20 درہم دے دے۔ آج کل یہ ہوگا کہ 2 بکریاں دے دے، اگر نہیں ہے تو 2 بکریوں کی قیمت دے دے۔ ومن بلغت عندہ صدقۃ الحکہ، اور جس کی زکوٰۃ 3 سالہ اونٹ بنتی ہو، ولیست عندہ الحکہ، اس کے پاس 3 سالہ اونٹ نہیں ہے، وعندہ الجزع، اس کے پاس 4 سالہ اونٹ ہے، فإنہا تقبل منہ الجزع، تو اس سے وہ 4 سالہ اونٹ ہی قبول کر لیا جائے گا، وَيُؤْتِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہمًا، اور صدقہ وصول کرنے والا اس کو 20 درہم دے دے گا، او شاتین، یا 2 بکریاں دے دے گا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر جانور چھوٹا ہے، دینا بڑا تھا تو اس کے ساتھ پیسے یا بکریاں دے دو، اگر چھوٹا دینا تھا لیکن بڑا موجود ہے تو پھر صدقہ حاصل کرنے والا، جمع کرنے والا جو ہے وہ واپس کر دے گا۔ ہمیں یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ ہمیشہ ناپ تول کے اور گن کر بنا کر دینی چاہیے۔ یہ لوگ جو اندازے سے دیتے ہیں کہ جی سالانہ 100 جوڑے دے دیے، یا اتنے تھان دے دیے، یا جو ایسے سوٹ ہوتے ہیں سارا سال جو نہیں بکے وہ اٹھائے اور زکوٰۃ میں دے دیا اور کہا کہ چلو کافی ہیں اتنے، یہ غلط ہے۔ کپڑے کی دکان ہو، برتنوں کی ہو، کسی بھی چیز کی دکان ہو، تو اس میں سے حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی، اور حساب ہوگا 1 سال کے بعد، اور 1 سال ہوگا اسلامی لحاظ سے، یعنی جب ہم نے وہ دکان ڈالی تھی اس اسلامی تاریخ کے مطابق اس کا ہم حساب کریں گے، انگریزی کے حساب سے حساب نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک سے 1 مہینہ پہلے یا بعد آگے پیچھے ان کی زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن وہ اجر کے لیے رمضان میں دے دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں زکوٰۃ لیٹ دے رہا ہوں، یا بعض کو پتہ ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ جلدی دے رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی یوں ہوتا ہے کہ سال بھر میں اگر کوئی مجبور نظر آ جائے تو ہم اب اس کو نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ اس کو پیسے دے دیں گے کہ وہ اپنی بیماری پر یا اپنی ضرورت پر خرچ کر لے، اور سال گزرنے کے بعد جب یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے گا تو ان پیسوں کو شمار کر لیں گے۔ تو بہرحال جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پر، ہر مالدار پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس کا مال نصاب کو پہنچے، یعنی نصاب پورا ہو جائے۔ مثلا چاندی ہے تو 52.5 تولے، سونا ہے تو 7.5 تولے، اور اگر اونٹ بکریاں ہیں وہ نصاب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 سے شروع ہوتی ہے، بکریوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ ہوتی ہے 40 سے شروع، اور گائیوں کی زکوٰۃ آگے آ جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو باقی ہمارے آج کل کے بے شمار کاروبار ہیں، ان کاروباروں کی زکوٰۃ ہم چاندی کے نصاب کے سے دیں گے، یعنی نصاب اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کی قیمت برابر تھی۔ اب بڑھتے بڑھتے سونا بہت بڑھ گیا ہے اور چاندی اتنی نہیں بڑھی، تو اب علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دونوں میں سے جو کم نصاب ہے اس کو قبول کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شخص بھی دیندار نہ ہو، اور وہ چاندی ہے۔ یعنی کسی کے پاس بھی، کسی کا بھی کاروبار اگر اتنی رقم اس کے پاس ہے کہ جس میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا، اور جب زکوٰۃ دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے گا، اور اگر انکار کرے گا تو اس کا بڑا سخت قسم کا عذاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔ اور باقی چیزوں کی زکوٰۃ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔